آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے علم میں جتنا ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے۔ جو نہیں معلوم ہوگا اپنے اساتذہ سے معلوم کر کے انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اب سوالات پیش کیے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سوالات سماعت کریں۔ حضرت سے سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے یہاں پر سوالات آئے ہوئے ہیں اور عورتوں ہی سے متعلق سوالات ہیں۔ ایک سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر کو جا سکتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو جا سکتی ہے؟ نہیں، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے نہ رشتہ داروں کے گھر جا سکتی ہے۔ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ جب بھی وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلے گی تو وہ شوہر کی اجازت سے نکلے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ نکلے گی تو گنہگار ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر عورت کو نفلی روزے رکھنا ہو یا نفل نماز کی کثرت کرنا ہو تو وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، اس کے بعد وہ نفل روزہ رکھے۔ عورت جب نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں پر کیسے جا سکتی ہے؟ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے، عورتوں سے متعلق، عورت کی زندگی میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں عورت کو روزہ اور نماز رکھنے کی اور روزہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب وہ پاک ہو جائے تو کیا وہ ان دونوں چیزوں کی قضا کرے گی؟ عورت جن دنوں میں ان کو نماز روزہ منع کیا جاتا ہے تو نماز تو عورتوں پر معاف ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو ان کو نمازوں کی قضا نہیں کرنا ہے۔ نمازیں ان پر مطلقاً معاف ہے، لیکن رمضان شریف کے روزے جو چھوٹ جائیں گے ان کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے ایام ممنوعہ کی، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی واضح کر دی جائے کہ جن دنوں عورتیں جو ہے ممنوعہ ایام سے دوچار ہوتی ہے تو کچھ عورتیں 3 دن میں ہی پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ 7 دن تک انتظار کرتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی۔ تو اگر عورت 3 دن میں پاک ہو گئی تو غسل کر کے اس کو اسی کے بعد نماز شروع کر دینا چاہیے۔ 5 دن میں پاک ہو گئی تو بھی اس کو غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے۔ 7 دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ وہ کبھی بھی پاک ہو جاتی ہے لیکن 7 دن تک برابر وہ نمازیں چھوڑتی رہتی ہے، روزے چھوڑتی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں وہ گنہگار ہوگی۔ اور چونکہ ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہے، میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانیں، یہ باتیں صرف یہاں سے اس لیے بتائی جاتی ہے حیا کے پردے میں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ گناہ سے بچ سکیں۔ آپ پاک ہو گئی 3 دن میں اور آپ نے رمضان شریف کے 4 روزے چھوڑ دیے تو بہت سخت عذاب کا شکار ہوں گی آپ۔ 4 دن کی نمازیں چھوڑ دی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی۔ اس لیے جو خواتین نہیں جانتی آپ ان کو بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ جب پاک ہو جائے اسی وقت سے غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کر دینا چاہیے، اور ممنوع ایام میں جو نمازیں چھٹی ہے وہ معاف ہے، اس کی قضا نہیں، البتہ روزوں کی، رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا حضور، ناپاکی کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے؟ کیا وہ فاتحہ دلا سکتی ہے؟ کیا وہ فاتحہ کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتی ہے؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، روزہ تو نہیں رکھ سکتی، لیکن ان ایام میں وہ کیا کیا کر سکتی ہے؟
اذکار بھی کر سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، اور فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، اور وہ فاتحہ کا کھانا کھا بھی سکتی ہے۔ البتہ وہ ممنوع ایام میں فاتحہ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاتحہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ فاتحہ نہیں دے سکتی۔ اور عورتیں چونکہ کبھی کبھی وظائف کرتی ہے تو وظائف میں آیت الکرسی بھی پڑھتی ہیں، تو ممنوع ایام میں عورتیں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد کی نیت سے پڑھے گی، تو ان کا وظیفہ بھی ہو جائے گا اور وہ ثواب کے مستحق بھی ہوں گی اور وہ گناہ سے بھی بچ جائے گی۔ اسی طرح اگر ان کو قل پڑھنا ہو تو قل کے الفاظ ہٹا کر ہو اللہ احد سے وہ پوری سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتی ہے، اللہ کی حمد کی نیت سے، اللہ کی تعریف کی نیت سے، قل ہٹا کر ہو اللہ احد وغیرہ۔ اسی طرح وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہے، بنیت قرآن نہیں، بنیت حمد۔ اس کو خاص یاد رکھنا چاہیے، نیت بدلے گی تو اس کا مسئلہ بدل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو ایام ممنوعہ میں بطور قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی، بطور حمد پڑھ سکتی ہے۔ حضور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اس حالت میں کھانا بھی پکا سکتی ہے اور شوہر کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتی ہے، سوائے جو ہے وہ وظیفہ زوجیت کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتی ہے۔ تو چونکہ بیان کیا گیا کہ عورت کو جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی اس کے ہاتھ میں منہ میں تھوڑی ہے، وہ تو جب ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ میں اور منہ میں وہ ناپاکی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہاتھوں سے اگر کوئی دوسری عورتیں نہ ہو، اس کا خیال کریں، اگر کوئی دوسری عورت نہ ہو تو ناپاک عورت بھی میت کو غسل دے سکتی ہے، لیکن جب دوسری پاک عورتیں موجود ہو تو ان پاک عورتوں کی موجودگی میں ناپاک عورت کو غسل دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اکرام میت ہے، احترام میت ہے کہ اس کو پاک لوگ غسل دیں، یہ احترام کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح فاتحہ کے کھانے کی بات بھی ہے کہ اگر گھر میں دوسری عورتیں موجود ہیں تو افضل یہ ہے کہ پاک عورتیں کھانا بنائیں، لیکن اگر گھر میں کوئی عورت موجود ہی نہیں ہے، فاتحہ کا کھانا بنانا ہے، تو جو ہے وہ ناپاک عورت بھی فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کے جوابات کو سماعت کریں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے، یعنی وہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ شوہر کی قید نہیں ہے بلکہ محرم کا تذکرہ ہے کہ عورت اگر بغیر محرم کے کہیں جانا چاہے تو وہ 92 کلومیٹر سے کم کا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں۔ وہ 92 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ ہیں، جیسے نماز جہاں قصر ہو جاتی ہے تو وہ سفر عورتیں محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ باقی اگر عورت اس سے کم کا سفر کرنا چاہیں تو وہ محرم کے بغیر کر سکتی ہے، لیکن یہ پرفتن دور ہے، تو محرم کے بغیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلی چلی جائے۔ عورت تو گھر سے بھی محلے سے دوسرے محلے میں اکیلی نہ جایا کرے، یعنی کوئی دوسری عورت کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ساس کے ساتھ، ننن کے ساتھ اگر وہ ایسے کہیں جانا چاہتی ہے تو وہ 92 کلومیٹر سے کم کا سفر طے کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کا سفر طے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورت 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرنے کے لیے نکلے گی تو جتنے قدم چلے گی اس پر وہ گنہگار ہوگی،
حتیٰ کہ وہ محرم کے بغیر نہ سفر حج کر سکتی ہے نہ سفر عمرہ کر سکتی ہے۔ اچھا حضور، جو لوگ محرم کے بغیر عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گی؟ بالکل گنہگار ہوں گے، کسی کو ساتھی بنا دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر گنہگار ہوں گے۔ عورت کے لیے شرعی سفر محرم کے ساتھ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی سفر کیا جائے۔ اوروں کو بھائی بنا لینے سے یا بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا، اس لیے عمرہ کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو یا شرعی سفر ہو، عورتیں ان تمام اسفار کو اپنے محرم کے ساتھ ہی کیا کریں۔ حضور، یہ شادی کا موسم چل رہا ہے اور بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو حضور موجودہ زمانے میں مہر کی مقدار کیا ہے؟ مہر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مہر جو ہے دیتے نہیں عورت کو اور ایسے ٹالتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا جواب طلب کیا گیا ہے۔ چاندی کے آج کے بھاؤ کے حساب سے، چونکہ چاندی کا بھاؤ جیسے گھٹے گا بڑھے گا تو مہر کی مقدار بھی کم زیادہ ہوگی۔ فی زمانہ کم از کم مہر 2500 روپے کم سے کم رکھنا چاہیے، 2500 سے 3000 یہ کم سے کم رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مہر مقرر کرتے وقت عورتوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم سے کم مقرر کیا گیا ہو۔ اب کم سے کم کی مقدار یہی ہے کہ چاندی کے بھاؤ کے حساب سے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو آج کے دور میں کم سے کم 2500 سے 3000 روپیہ کم سے کم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ مہر باندھتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، تو فرمایا گیا کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص کل قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مہر ادا کریں، اور عورتیں بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور مہر کی رقم ملے تو عورتیں اس کو اپنے کام میں بھی لا سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر سکتی ہیں۔ حضور، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں نکاح سے متعلق یہ ہے کہ یہاں عام طور پر کرناٹک میں نکاح سے ایک دن پہلے رات کو لڑکی کو جو ہے وہ گھر کے آنگن میں بٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں، پیر میں، چہرے پر ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں، یہ شرعاً حضور کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، دلہن کو ہلدی لگانا یہ جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ہلدی سے جسم کی بدبو دور ہوتی ہے اور اس سے رنگ بھی نکھرتا ہے، اور دلہن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہلدی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہلدی لگانے کا جو طریقہ آپ کے یہاں یا ملک ہندوستان میں رائج ہے وہ طریقہ غلط ہے کہ ایک لڑکی کو کئی عورتیں مل کر کے اس کے بدن پر ہلدی ملتی ہے۔ اگر دوسری عورت چہرے پر اور اعضائے وضو پر یعنی کونیوں تک، ہاتھ پر اور پیر پر اگر ملے تو اتنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ہمیں پتہ ہے، آپ کے علاقے کا نہیں معلوم، عورتیں جو ہے وہ اس دلہن کے پورے جسم پہ ہلدی ملتی اپنے ہاتھ سے۔ تو ایک عورت جیسے ایک مرد جیسے دوسرے مرد سے اپنا سطر چھپانا مرد کے لیے یہ فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، ایسے ہی عورت کو اپنا پورا بدن دوسروں سے، مرد اور عورتوں سے چھپانا فرض ہے۔ چہرہ اور ہاتھ کونیوں تک اور پیر ٹکنوں تک
یہ دوسری عورتوں سے چھپانا، یعنی کونی کے اوپر کا حصہ، چہرے کے علاوہ کا حصہ، ہتھیلیوں کے علاوہ، اور یہ جو پیر کے ٹکنے ہیں اس کے علاوہ کا حصہ، یہ عورتوں سے بھی چھپانا فرض ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم عورت ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورت کے جسم پر ہلدی اپنے ہاتھ سے نہ ملے۔ جس کی شادی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی اگر اپنے جسم پہ ہلدی ملتی ہے تو جائز ہے، اور اگر عورتیں اس کے جسم پر اپنے ہاتھ سے ملتی ہے تو ناجائز ہے۔ لیکن فی نفس ہی ہلدی اگر لگائی جائے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ لڑکی جہاں جا رہی ہے شوہر سے اس کی پہلی ملاقات ہوگی، اس لیے وہ جتنی نفاست کے ساتھ جائے گی، نظافت کے ساتھ جائے گی، اس کی آئندہ کی زندگی اتنی بہتر ہوگی۔ حضور، ایک بات یہاں پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ چہلم نہیں ہو جاتا ہے، 40 دن مکمل نہیں ہو جاتے ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہیے، گھر میں فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، 11ویں نہیں کرنا چاہیے، غریب نواز کی چھٹی شریف نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا حضور جب تک کہ چہلم نہیں ہو جاتا ہے کیا 11ویں نہیں کر سکتے، کیا نکاح نہیں کر سکتے؟ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میت کے بعد 40 دن تک کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے گھر میں؟ ظاہر سی بات ہے، میت ہونے کے بعد کیا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے۔ تو جب میت ہونے کے بعد فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے گھر میں تو نفل 11ویں اور فاتحہ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ تو اس کی تو بالکل اجازت ہے۔ رہی بات نکاح کی تو لوگ سوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، یعنی غم منانا جائز نہیں ہے، سوائے عورت کو کہ عورت اپنے شوہر کی میت پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اور باقی دوسرے لوگ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں تو یہ ناجائز، وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے شادی بھی ہو سکتی ہے، فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، ختنہ بھی ہو سکتی ہے، ہر خوشی کا کام آپ 3 دن کے بعد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 40 دن تک نہ کرنا یہ خالص جہالت ہے اور یہ بری بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اپنے خاندان میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ سالہ سال 11ویں شریف مناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اس سال ہم نے 11ویں نہیں منائی تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پر آ پڑے گی، تو 11ویں منانے کے لیے قرضہ لے کر کے 11ویں مناتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں سود سے ہی پیسہ لینا کیوں نہ پڑے، لے کر کے 11ویں مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم 11ویں نہیں منائیں گے تو ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور قرض لے کر کے 11ویں شریف منانا یا چھٹی شریف منانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بھی نامناسب ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، فرض نماز چھوڑتے ہیں اور نفل 11ویں شریف کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ایک نفل کام ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کریں، اور اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو قرض لے کر کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نفل ہے، نفل کے لیے قرض دار ہونا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر معاذ اللہ اس پر طرفہ یہ کہ لوگ سود سے قرض لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود لے اس پر بھی لعنت، جو سود دے اس پہ بھی لعنت، جو سود لکھے اس پہ بھی لعنت، جو گواہ بنے اس پہ بھی لعنت۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والوں پہ لعنت فرمائی ہے، تو آپ نے ایک نفل کام کے لیے اپنے سر لعنت لی، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے اللہ دے تو کریں، اور اگر نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 11ویں کی دیگ پکائیں۔ 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگ ہی پکے، 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50-100 لوگ کو دعوت ہی ہو۔ 11ویں شریف کی نیاز شکر پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز گڑ پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز چنوں پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز ایک گلاس پانی پر بھی ہو سکتی ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں تمہاری بریانی اور دیگیں نہیں پہنچتی، غوث پاک کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں اور محبت پہنچا کرتی ہے۔ اس لیے جتنی اچھی نیت سے کرو گے، ہمارے مٹکوں میں تو پانی موجود ہی رہتا ہے، تو پھر ہم سود لے کر کے 11ویں کیوں کریں؟ ایک گلاس پانی رکھ دیں اور اسی پر فاتحہ پڑھ دیں، ہو گئی 11ویں۔ 11ویں کے لیے کوئی لازمی ہے
کہ ہم معاذ اللہ شوبازی ہی کریں، بلکہ اس سلسلے میں اپنی بہنوں کی اصلاح کے لیے ایک حکایت پڑھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ ہر سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز 12ویں شریف میں کراتے تھے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور پابندی سے کراتے تھے۔ ایک دن 12ویں شریف آ گئی اور آپ کے پاس نیاز کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے گھر میں بھنے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھ دی، اور صدمہ تھا کہ میں کوئی لذیذ اور کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکا اس مرتبہ 12ویں شریف پر میلاد کے موقع پر۔ آپ کی آنکھ لگی صدمے میں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ڈش نہیں دیکھی جاتی، لذیذ پکوان نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ دل کی عقیدت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہاں مقبولیت ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ سے منع کرتے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو، وہ جاہل لوگ ہیں، اور محدثین کا، اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نیاز فاتحہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو تو اللہ نے دیا ہے، تو ہم بھی غوث پاک کی، غریب نواز کی، پنجتن پاک کی، بزرگوں کی نیاز کریں تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہبلی میں کچھ لوگ آئے تھے حجامہ کرانے کے سلسلے میں، تو کافی لوگوں کو حجامے کے متعلق معلوم نہیں ہے، تو یہ حجامہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور حجامہ کرانا حضور کیسا ہے، اور حجامے کے بارے میں ہمارے سامعات کو مختصر انداز میں ایسی مطلب باتیں پیش کر دیں کہ وہ آسان انداز میں اس کو سمجھ جائیں کہ کافی پریشان تھی اس چیز کو لے کر کے۔ حجامہ کرانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجامہ کرواتے تھے، اور حجامے کی برکت سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا فاسد خون اگر کچھ مقدار میں نکال لیا جائے تو اس کی برکت سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے۔ تو اگر کوئی حجامہ سنت کی نیت سے کروائے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو حجامہ کرانا سنت ہے، اس کو کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تبھی جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے مائک کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ عورتیں ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عورتوں کے اوپر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو وہ دیہات کی عورتیں علم سے دور تھی، تو اس امام کے بارے میں کہتی ہے لگتا ہے مولانا ہمارا جو ہے وہ عقیدے سے ہٹ گیا ہے، ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، تو مولانا بھی وہی ہو گئے ہیں۔ تو حضور آپ بتا دیں کہ عورتیں جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ اسی طریقے سے سال بھر نماز نہیں پڑھتی ہیں، عید بقرعید یا عید الفطر آتی ہے تو بڑے اہتمام سے نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھتی ہیں، تو کیا عید کی نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے اور بھی اس کے شرائط ہیں، تو عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ عورتیں جس طریقے سے ظہر کی نماز عام دنوں میں پڑھتی ہے ویسے جمعہ کے دن بھی وہ ظہر ہی کی نماز پڑھے گی، عورتوں پر جمعہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر عیدین کی نماز بھی نہیں ہے، البتہ عورتیں عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کی بجائے شکرانے کی نماز پڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عید کی خوشیاں عطا فرمائی،
اس کے شکر میں وہ نفل نماز پڑھے گی. عورتوں پر نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے، اس لیے عورتیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گی. حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر عام طور پر یہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب ماں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے یا دنیا سے اس کے رخصت ہونے کا وقت بالکل قریب آتا ہے تو لڑکے کو بلا کر کے دودھ بخشواتے ہیں، یعنی کہ دودھ کا حق معاف کرواتے ہیں. حضور یہ کیا معاف کروانے سے ماں کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس لا علمی کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر یہ ساری چیزوں کو گڑھ لیا ہے. ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر 7 حج کرائے، اور جب وہ آیا اور پوچھنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر 7 حج کرائے، اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا راستے میں ڈال دیا جاتا تو وہ بھون کر کباب ہو جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے شاید تو نے اسے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا کیا ہو. تو ماں کا حق تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے لوگ خامخواہ لا علمی کی بنیاد پر دیکھا دیکھی کچھ بھی گڑھ لیتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے محلے کی مسجد میں امام کی زبانی سنی کہ ہر عورت جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر کسی عورت نے 2 نکاح کیے ہوں تو وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، لیکن اس شرط پر رہے گی کہ شوہر جنتی ہے تو بیوی بھی جنتی ہو. اب وہ بیویاں خود ہی شوہر کو داڑھی رکھنے نہیں دیتی تو وہ اس کا شوہر کیسے جنتی ہوگا؟ وہ خود ہی اس کو مجبور کرتی ہیں. تو اس لیے خود بھی نماز پڑھیے، شوہر کو بھی کہیے وہ نماز پڑھے تاکہ آپ دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں. لیکن اب اگر کسی نے ایک کے بعد ایک 2 نکاح کیے تو وہ کس شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جس شوہر کے نکاح میں انتقال کرے گی اسی شوہر کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی. ایک بات. لیکن اس سے مضبوط دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دونوں شوہروں میں کہ ایک شوہر انتقال کر گیا اور دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کیا، تب وہ دونوں شوہروں میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرتی ہے وہ اسی شوہر کے ساتھ جنت میں رہے. سبحان اللہ. تو کیونکہ فرمایا گیا المرء مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. تو اب اس کو دونوں شوہر میں جو شوہر زیادہ پیارا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں رہے گی انشاءاللہ. حضور ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اب تک کے نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن یہاں پر بیانات سننے کے بعد دل کی دنیا میں تھوڑی سی انقلاب پیدا ہوئی ہے. اب وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن کئی سالوں سے اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو قضا نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی نمازیں کتنی قضا ہوئی ہے، تو وہ کیسا حساب لگائے اور کس طریقے سے وہ پڑھے اور انہیں کس طریقے سے وہ ادا کرے؟ یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جس بہن نے بھیجا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو آپ حج کریں یا عمرہ کریں، آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہے حج کی برکت سے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہوتی. نماز کی قضا آپ کو کرنا ہی پڑے گی، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں. اب قضائے عمری میں یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے. آپ کو قضائے عمری ادا کرنا ہے کہ آپ نے کی جتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہے آپ کو وہ ادا کرنا ہے. تو پہلے آپ اس کا حساب لگائیں کہ آپ نے کب سے نماز پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد آپ کی نمازیں کتنی چھوٹی، 2 سال کی 5 سال کی چھوٹی، تو وہ سب آپ کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں کب سے چھوٹی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بالغ کب ہوئی، سن بلوغ کو آپ کب پہنچی. جب سے آپ بالغ ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر جب آپ نے نماز شروع کی اتنی نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں. اب تاریخ نہیں پتا، سن نہیں پتا کہ کس سن میں بالغ ہوئی، کس تاریخ میں بالغ ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ ہے
کہ لڑکے جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں اور لڑکیاں 12 سال کی عمر میں عام طور پر بالغ ہوتی ہیں. عام طور پہ مسئلہ یہی ہے، لیکن زمین کی گرمی اور سردی میں بھی کبھی کبھی تاخیر اور عجلت ہو جاتی ہے. لیکن اگر عورت ہے تو وہ 12 سال کی عمر سے لے کر جب سے اس نے نماز شروع کی ہے اس وقت تک وہ حساب جوڑے گی. ٹھیک ہے، جیسے اس نے 15 سال سے نماز شروع کی تو 12 سال میں بالغ ہوئی تو 3 سال کی وہ قضا کرے گی. 30 سال میں اگر اس نے نماز شروع کی تو 12 سال کی عمر سے وہ جوڑے تو 18 سال وہ جو ہے وہ قضا کرے گی. اس طرح حساب لگائیں. اچھا، جب قضاء عمری آپ ادا کریں گی تو آپ کو صرف فرض اور واجب ادا کرنا ہوگا، سنتیں اب آپ قضا نہیں کر سکتی. تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ 15 سال کی مسلسل یا جتنی بھی چھٹی ہے فجر کی فرض 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 سب ادا کر لیں، پھر ظہر 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 سب ادا کر لیں، پھر عصر 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 سب ادا کریں، مغرب مغرب عشاء عشاء، اس طرح پھر عشاء کی فرض اور اس کے بعد واجب وتر، اس طریقے سے آپ ادا کر سکتی ہیں. یا بہت آسان طریقہ یہ ہے قضاء عمری کا کہ آپ جو ہیں جس تاریخ سے قضاء عمری شروع کر رہی ہیں اس کو کہیں لکھ لیں، اور آپ کو 3 سال کی قضاء عمری ادا کرنا ہے تو آپ جب فجر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھنے لگے تو قضاء عمری والی ظہر پڑھ لیں. اس طرح آپ کو ٹائم بھی کم لگے گا، آسان بھی ہوگا، اور جب 3 سال گزریں گے اس طرح تو آپ کی پوری قضاء عمری ادا ہو جائے گی. یہ آپ کر سکتے ہیں. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے قضاء عمری شروع کیا کہ میں اس کو مکمل ادا کروں گا اور دوسرے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ جتنی قضائیں تھی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے امید ہے کہ اٹھا لے گا، کیونکہ اس نے ادا کرنے کی نیت کی تھی تو نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے قضاء عمری ادا کریں اور اس کے ادا کرنے کا مختصر سا طریقہ سماعت فرمائیں. نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی اور میرے ذمے پر جو ہے وہ باقی ہے. اس طریقے سے نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد جلدی آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ آپ اگر ثنا پڑھنا چاہیں تو سبحان اللہ، نہیں پڑھنا چاہیں تو آپ سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ قرات کر لیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں، اور جب رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو سبحان ربی العظیم پڑھتی ہیں تو وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ بھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ لے تو کافی ہے. اس کے بعد سجدے میں بھی آپ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے تو کافی ہے. اسی طرح قعدہ میں بیٹھتے وقت التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ آپ پڑھتی ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد اگر اتنا پڑھ کر بھی سلام پھیر دیں تو بھی قضاء عمری میں اجازت ہے. یہ تخفیف اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کی برسہا برس کی قضاء عمری جلد سے جلد ادا ہو جائے. اسی طرح وطر میں جب آپ وطر پڑھیں گی تو اس میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، تو دعائے قنوت کی جگہ یہ ہے اللہم اغفر لی کہہ لیں تو دعائے قنوت کا وہ بدل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اس طرح جلدی جلدی قضاء عمری ادا کر سکتی ہیں. یہ تو وطر اور فرض کے متعلق ہم نے بتایا فجر کی. اب ظہر کی آپ پڑھیں گی، عصر کی پڑھیں گی، عشاء کی پڑھیں گی تو کیسے؟ تو اول کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہے تیسری اور چوتھی میں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں اگر آپ کھڑی رہ گئی تو بھی آپ کو سورہ فاتحہ کی حاجت نہیں، آپ رکوع اور سجود کر سکتی ہے. یہ آسان سا طریقہ ہے قضاء عمری کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہمارے علماء سے آپ مزید وہ فون کر کے تفصیلی معلومات حاصل کر سکتی ہیں. حضور، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل بڑھاپے کے عمر میں ہیں اور نماز پڑھنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، نہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں نہ ادا، اور بالکل معذور ہیں کہ مطلب اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ پیر میں بھی بالکل طاقت نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں نماز معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں لیکن نماز پڑھیں. وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھیں. جب کھانا کھا رہے پانی پی رہے تو میں تیمم تو کر ہی سکتے ہیں، اشارے سے نماز پڑھ ہی سکتے ہیں، تو ان پہ نماز معاف نہیں ہے، ان کو نماز پڑھنا چاہیے. بالکل حضرت ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے، لیٹے ہوئے ہوں، بس جان باقی ہے
اور بس سن بھی نہیں سکتے, بات بھی نہیں کر سکتے, صرف دیکھ سکتے ہیں. ہوش نہیں ہے. ہوش ہے, ہاتھ پیر میں بالکل طاقت نہیں, حرکت نہیں کر سکتے, ہاں اور دیکھ سکتے ہیں صرف, لیکن جان ابھی باقی ہے. دماغ اور عقل کام کر رہی ہے. ہاں, تمام چیزیں پہچان رہے ہیں لیکن بات نہیں کر پا رہے ہیں, سن نہیں پا رہے ہیں, ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہے, دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس, اشارہ بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں. اچھا, تو ایسی صورت میں کیا نماز معاف ہو جاتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ دل میں نیت کریں, ارادہ کریں کہ اس حالت سے اللہ مجھے شفا دے گا تو میں یہ نماز ادا کروں گا. نماز کے وقت کی, جب نماز کا وقت ہو تو ہر وقت میں وہ نیت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حالت سے مجھے شفا دے گا تو اس وقت میں نماز پڑھوں گا. تو ان کا یہ نیت کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید قوی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو بری کر دے گا. ورنہ جب تک انسان کی عقل باقی ہے, ہوش آواز باقی ہے, تو اس وقت تک اس پہ نماز فرض ہے. اچھا حضور, ایک یہ ہے کہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ نماز ہی نہیں تھے. اب وہ بہن بیٹی چاہتی ہے کہ ان کے والد کے گناہ معاف ہوں, تو اس کے لیے وہ کیا قدم اٹھا سکتی ہیں؟ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے, وہ نماز ہی نہیں تھے, اب بیٹی ان کے نماز کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو فدیہ ادا کر سکتی ہے. ایک نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار میں وہ اگر ادا کرے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ان کی نمازوں کی تلافی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ بہت ہی تسلی بخش اور اطمینان بخش جوابات سے ہم نے اور آپ کو نواز رہے ہیں. میری بہنوں سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. یہی وہ علم ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میں رات میں وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتی ہوں, پھر بھی برے برے ڈراؤنی خواب پڑھتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے آپ اگر کوئی وظیفہ بیان کریں تو کرم نوازی ہوگی. آیت الکرسی شریف کے ساتھ جو ہے وہ آپ چاروں قل بھی پڑھ لیا کریں, اور آپ کسی اچھے طبیب سے ہاضمے کی دوا لے لیں, کیونکہ اکثر ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. اس لیے اچھے طبیب سے اگر ہاضمے کی دوا لے لی جائے تو ایسی صورت میں بھی ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جاتے ہیں. ڈراؤنے خواب کیا ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ ہمارے ذہن کی اپج ہوتی ہے جو ہاضمہ خراب ہونے کی بنیاد پر وہ تصورات اور تخیلات میں ہم گھومتے ہیں. تو اگر ڈراؤنے خواب نظر آئیں تو یہ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھیں, وضو کر کے سوئیں اور جو ہے وہ ہاضمے کی دوا لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے بھی اطباء کہتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں, تو کھانا کھانے کے کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ سویا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے ڈراؤنے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ سفر کے دوران صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے. اگر کوئی بہن سفر پر ہے اور حالت سفر میں اس نے نماز ادا نہیں کی, پھر وہ اپنے وطن آ گئی, تو کیا وہ کل 4 رکعت پڑھے گی یا صرف 2 رکعت ہی قضا ادا کرے گی؟ جو نمازیں سفر میں چھوٹ گئی ہو, جب آپ اس کو اپنے وطن میں پڑھیں گی تو جو سفر میں چھوٹی ہے اس کو قصر ہی کرنا پڑے گا, اور وطن کی چھٹی ہوئی نماز اگر سفر میں پڑھیں گے تو اس کو پوری پڑھیں گے, اور اگر سفر میں چھٹی ہوئی نماز وطن میں پڑھیں گے تو اس کو قصر کریں گے. جو 2 چھٹی ہے وہ 2 ہی پڑھی جائے گی, جو 4 چھٹی ہے اس کو 4 ہی پڑھنا پڑے گا. ایک سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مائیں اور بہنیں بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہیں, تو بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی ہی نہیں, کیونکہ قیام فرض ہے. تو جو لوگ قیام کر سکتے ہیں وہ بھی قیام کس طرح, اگر ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے, لکڑی کے سہارے یا دیوار کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو لکڑی اور دیوار کے سہارے تک سے کھڑے ہونا یہ لازم ہے. اور اگر مکمل کھڑے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, آدھے منٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو جتنی دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے ہونا ان کے لیے واجب ہے. بغیر قیام کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے, اس لیے بلا عذر شرعی
جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نمازیں لوٹانی چاہیے، اور عورتوں کو بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ مرد حضرات کی جماعت ہوتی ہے تو پھر عورتوں کی جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اسلام میں مرد ہی کا مقام زیادہ اونچا ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فرمایا گیا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر مرد کی جماعت ہو سکتی ہے تو عورتوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ عورتوں کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو مردوں سے کم ملتا ہے ثواب؟ اللہ نے آپ کو صنف نازک بنایا تو آپ پر ذمہ داری اور احکامات کم رکھے، تو مسجد میں جا کر جو مردوں کو جماعت کا ثواب ملتا ہے وہی ثواب عورت کو اکیلے گھر میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں عورت کو نماز آ کر پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، یعنی عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تب اگر مرد کو ثواب پانا ہے تو 7 سمندر دور جائے، مسجد نبوی پہنچے تو اس کو مسجد نبوی کا ثواب ملتا ہے، اور عورت حبلی میں گھر کے اندر نماز پڑھے تو اللہ اسے مسجد نبوی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ تو یہی ہوا نا کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا کے چوکھا، مرد وہاں جا کے ثواب لیتا ہے اور آپ کے لیے گھر میں ثواب چل کر کے آتا ہے میری بہنوں۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کا مرتبہ جو ہے وہ اسلام نے آپ کو نیچا دکھایا یا اسلام نے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کیا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ میری بہنوں، تمہاری آبرو اور عزت کے تحفظ کی خاطر اسلام کہتا ہے گھر میں نماز پڑھو، یہ نماز مسجد نبوی کی نماز سے عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے جماعت نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اگر جماعت رکھی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے اندر محلے میں جو مرد نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی نماز میں مرد نہیں نظر آتا تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر عورتوں پہ بھی نہ جماعت لازم کر دی جاتی، ایک تو بچوں کو سنبھالنا، کھانا پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ جماعت میں پہنچتی اور جب ایام ممنوع آتے تو عورتیں نہیں پوچھتی کہ وہ فلانی کہاں گئی، تو آپ ایک ایسی چیز جو ہر ایک سے اپنے بھائی سے بھی چھپانا چاہتی ہے، اپنے باپ سے بھی چھپانا چاہتی ہے، تو کیا اس کا چرچا پورے محلے میں نہیں ہوتا؟ تو اسلام بے حیائی کی دعوت نہیں دیتا بلکہ اسلام حیا کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو عورتوں کو جماعت سے بچا کر، عورتوں کو جماعت واجب نہ کر کے اللہ نے عورتوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ یہی ہوتا کہ پورے محلے میں چرچا ہوتا کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلانی کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس وقت آپ کی شرم اور حیا کا عالم کیا ہوتا؟ اس لیے اسلام نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے فائدے کے لیے نازل کیے ہیں، اور ہمیں اسی پہ اٹل رہنا چاہیے۔ اپنی عقل کا گھوڑا ہمیں نہیں دوڑانا چاہیے، اس لیے کہ یہ قانون نازل کرنے والا اللہ ہے اور جس پہ نازل کیا وہ رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ویسے تو ہماری مائیں اور بہنوں کی سوالات بہت زیادہ ہیں اور ابھی چند سوالات انشاءاللہ ہوں گے، چونکہ نماز عصر بھی ہمیں ادا کرنی ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے اور انگیجمنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو شادی سے پہلے آپس میں پیار و محبت کی بات کرنا، لے کر کے پارکوں میں گھومنا، یہ ساری چیزیں شرعاً کیسا ہیں؟ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں آنا جانا، بات چیت کرنا شادی سے پہلے یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عرضی پر حضرت حوا کو پیدا کیا تو جیسے ہی خوبصورت حوا کو حضرت آدم نے دیکھا جنت میں تو حضرت آدم حوا کی طرف بڑھے۔ اللہ نے روک دیا، آدم رکو، ابھی حوا کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے عرض کی اللہ کیوں؟ ارشاد ہوا ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، اس لیے تم حوا کے قریب نہ جانا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جنت کا ماحول ہو، آدم جیسا معصوم نبی ہو، حوا جیسی محفوظ عورت ہو، تو جب اللہ نکاح سے پہلے آدم و حوا کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس پرفتن دور میں تم کو کس نے اجازت دے دی کہ نکاح سے پہلے تم بات کرتے رہو، پارکوں میں گھومتے رہو؟ یاد رکھیے
یہ جو کثرت سے طلاق واقع ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی باتیں کرتے ہیں، گھومتے ہیں، تو ہر وہ چیز ان کو شادی سے پہلے مل جاتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر کوئی نئی چیز ان کو نہیں ملتی، تو نفرتیں پیدا ہوتی ہے، کدورتیں پیدا ہوتی ہے، دعوتیں پیدا ہوتی ہے، اور نتیجتاً بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا، بے پردہ آنا جانا، اس سے طویل باتیں کرنا، یہ سب اسلام نے منع کیا ہے۔ اور جب جب لوگ اسلام کے فرمان سے منہ پھیریں گے تو وہ ضرور جو ہے وہ گندگی کے گڑھے میں گریں گے، نقصان کا شکار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جائز محبت رحمان کی طرف سے ہے اور ناجائز محبت یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے شیطانی محبت سے بچیں اور رحمانی محبت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے منگیتر آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، پارکوں میں نہیں گھوم سکتے۔ امید ہے کہ ہماری بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے لیکن انگیجمنٹ ہو چکی ہے وہ اجتناب کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے گی اور پوری کوشش کرے گی۔ حضور والا کی بارگاہ میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہماری چند بہنیں اچھے اچھے رشتوں کے لیے پریشان حال ہیں، کوئی ایسا وظیفہ انہیں بتایا جائے کہ وہ اس وظیفے کو اختیار کریں، پڑھیں تو انہیں اچھے رشتے نصیب ہوں۔ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک لا تعداد مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اسی نیت سے پڑھیں اور غروب آفتاب تک اسی نیت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ 3 جمعہ بھی نہ گزریں گے کہ انشاءاللہ اللہ اچھا بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر 3 جمعہ گزر جائیں تو بھی پڑھتے رہیں جب تک مراد پوری نہ ہو، لیکن یہ بہت مجرب عمل ہے، 3 ہفتے کے اندر اندر کام ہو جاتا ہے اس سے۔ تو آپ حضرات پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، جو اچھی باتیں تھی وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تھی، اور اگر کوئی غلطی تھی تو یہ ہمارے نفس کی شرارت تھی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔